السلام علیکم. بہترین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج محمد علی مرزا اس بیان میں ہم سنیں گے ڈیلی روٹین کا جو کام ہوتا ہے کیا وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، کیا دائیں ہاتھ سے کھانا ضروری ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کیوں ضروری نہیں ہے، کیا ہم بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے. چلتے ہیں بیان کی طرف اور سنتے ہیں بہترین بیان محمد علی. اس مسجد میں پڑھی، اس میں یہ اس طرح بیان ہوئی تھی، اور جو کچھ بات تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تو سلام کہتے تھے. اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ ایک فلاں حضرت اور مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں پہلے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے. اب اگر دایاں پاؤں رکھنا سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے، تو پھر ان بزرگ کے حوالے سے بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لانا ہے ان کو؟ نہیں، جاہل آدمی یہ تو اسی سے پوچھے، مقابلے میں تو نہیں لا رہا. وہ تو اپنے بزرگوں کو وہ تو صحیح بخاری مسلم حدیث ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ جتنے اپنے اعمال تھے، پسندیدہ اعمال ہوتے تھے، وہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. مطلب ٹوائلٹ میں جاتے وقت آیا کہ بایاں پاؤں رکھنا، مسجد میں جاتے وقت دایاں، گھر میں ایون کرتے کی آستین بھی پہلے دائیں کی پہنی پھر بائیں کی پہنی، دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے. کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اس نے اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. تو آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ تیرا دائیں ہاتھ پھر کام نہ ہی کرے، نہ ہی اٹھے. اسی وقت اس پہ فالج کا اٹیک ہوا، پوری زندگی اس کا پھر دائیں ہاتھ کام نہیں کیا. کھانے کے معاملے میں یہ حرام ہے کہ کوئی الٹے ہاتھ سے کھائے. باقی اپنے کام آپ الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، رائٹنگ والا. باقی جو چیز دین کے طور پہ تعلیم کی گئی ہے وہ کھانا ہے. جوتی بھی اگر آپ الٹی پہلے پہن لیتے ہیں حرام نہیں ہے، خلاف سنت ہے. اور خلاف سنت بھی گناہ والی درجے میں نہیں ہے، افضلیت غیر افضلیت ہے. وہ تو ہم اب جو کپڑے پہن رہے ہیں یہ کون سے سنت کے مطابق ہے؟ آپ سے ہم نے تو کرتا اور تہمد استعمال کی ہے. ہم چلے کرتا تو پہنا ہوا لیکن شلوار استعمال کرتے ہیں. تہمد بھی میں کبھی کبھار باندھتا ہوں سنت پوری کرنے کے لیے. تو جن سنتوں کو ایز اے دین تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سے آپ نہیں وائلیشن کر سکتے. تو دائیں جوتی پہننا، دایاں یہ کرنا، پہلے یہ دایاں کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جو ایز اے دین اس طرح فرض نہیں کی گئی ہیں آپ کے اوپر. افضلیت والے معاملات ہیں. جو فرض کرنا تھا اس پہ وعید سنا دی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ٹوائلٹ میں پہلا دایاں قدم نہ رکھو کیونکہ شیطان دایاں رکھتا ہے، تم پہلے بایاں رکھو. اس طرح کا کبھی کمپیریزن نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں سر جو مقصد ہے نا سوال کا وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز حدیث میں موجود ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ دین ہو گیا، وہ چیز دین میں داخل ہو گئی، اس کو ایک بزرگ کے نام کے ساتھ بتانا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ جہالت کا ثبوت ہے. الیاس قادری صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں لکھتے ہیں. جلال الدین سیوطی نبی علیہ السلام کے 900 سال بعد ایک مولانا صاحب آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، صوفی. پچھلے 900 سال میں کسی نے یہ بات نہیں نقل کی. اور آگے کیا لکھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جو اسرائیل علیہ السلام تھے، ملک الموت، وہ انسانی شکل میں حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے ان کو تھپڑ مارا، ان کی آنکھ نکل گئی. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ کے بندے جڑے بیچارے ایڈے مطلب لا علم لوگ نے، انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، انہوں نے سمجھاؤ کہ اللہ کے بندے تواڈے بزرگاں نے نہیں دسیا بلکہ اے حدیثاں نے. تو کئی وہ بخاری مسلم کی احادیث کو بزرگوں کی کتابوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. حدیث بخاری مسلم میں لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھئی امام غزالی تو نقال ہے، اصل میں تو امام بخاری ہیں جنہوں نے پوری سند پہنچائی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کو ایجوکیٹ کریں آپ.